شخص دیوانہ آپ ڈال دیجیے۔ میرے دوستوں کا ایک گزارش یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، اور فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بڑی محترم بشان ہے۔ اور آج لوگ پریشان ہیں کہ ہم لوگ پریشانی کے اندر ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت ہے، اگرچہ یہ تہجد پڑھنے کے بارے میں ہے کہ ایک آدمی ذکر رجل، ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ آدمی رات تک سوتا ہے تو اللہ کے نبی فرمائے بالا فی اذنہ او قالا اذنی، کہ شیطان کی بالش، شیطان کے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اگر تہجد کے بارے میں نہ ہو تو سوچئے کہ روزانہ اگر یہ نیت ہم کرتے ہیں کہ فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہے تو یہ نیت ہی حرام اور ناجائز ہے، اس پر عذاب ہوگا۔ جب ایسی عبادت، ایسی نفل جس سے فجر کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ دنیا کے کام کو اس طریقے سے کریں اور فجر کو چھوڑیں تو میرے دوستوں کیسی اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام کریں اور عشاء کی نماز کا بھی اہتمام کریں، اور عشاء کے بعد جو تعلیم ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر بیٹھیں، اور تعلیم کے بعد اٹھے۔ اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے اور نہایت پریشان حال ہے تو اس کے لیے ایک الگ چیز ہے، لیکن بندی کر دی گئی ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، اس لیے سب یہیں آ رہے ہیں، ادھر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کر دیے بھائی، جو پیچھے صحن میں بھی نماز کا نظم ہے، اس لیے اب آگے جگہ نہیں ہے۔ جو حضرات اب آ رہے ہیں وہ پیچھے چلے جائے صحن کے اندر، اب یہاں گنجائش نہیں ہوگی، اور بچے لوگ کو اٹھا کر باہر بھیج دیجیے۔ ہاں بھی رک جائیے، بہرحال خاموشی سے سنیے۔ تو میرے دوستو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کا، مسجد کی آبادی کا فکر کیجئے۔ قرآن الفجر، کہ فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرے گا، آگے ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ اس کو مقام، یعنی نبی کے بارے میں ہے کہ شفاعت کبریٰ اور مقام محمود تک اس کو حاصل، درجہ حاصل ہوگا۔ یعنی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کم وقت ہونے کی وجہ سے، کہ جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں تو نبیوں کے بعد، علماء کے بعد، شہداء کے بعد انشاءاللہ ان کو بھی گنہگار امتیوں کی سفارش کا وقت ملے گا، موقع ملے گا۔ اس لیے نماز کے اہتمام کے بغیر نہ ہماری دنیا صحیح رہ سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے۔ نماز کے اہتمام یہ شرط اول ہے، اور اس کے بغیر مسجد کی آبادی نہیں ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اور ہدایت کا ملنا یہ دونوں جہاں اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے کہ صراط مستقیم جس کو مل گیا، اور یہ مسجد کی آبادی پر، نماز کا اہتمام پر اور شریعت کی پابندی پر ہی ملے گی۔ اس لیے مسجد کی آبادی کی فکر کریں۔ ماشاءاللہ جس دن کا انتظار تھا اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی اور وقت دکھایا، اور ایک چھوٹے کام سے گزر چکے ہیں اور ایک منجلے کام کے اندر ہیں، پھر اس سے انشاءاللہ بڑے کام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسباب کا انتظام کر دیا۔ یہ اخلاص اور آپ لوگوں کی اتحاد قلوب اور نیک نیتی کی دلیل ہے کہ نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اور غریبوں سے بھی وہ کام لے لیتے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار وہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو پریشانی ہے ان میں سے پہلی چیز یہ کہ نماز کا اہتمام کیجئے، مسجد کو آباد کیجئے، اور عوام کو دین پر چلنے کے لیے اس جماعت کے راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ عوام الناس کو دین سیکھنے کا جو اس راستے سے فائدہ ملا ہے دوسرے کسی تحریک سے نہیں ملا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، اپنے آپ کو دین مسجد کی آبادی میں لگانا ہے۔ تو برائے کرم جو گنڈی پر بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں
وہ تعلیم میں شریک ہوں، کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جب تک کہ تعلیم نہیں ختم ہوگی نہیں اٹھیں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسری بات کہ مسلمان پر جب تک کہ ظلم کو ختم نہیں کرے گا تو یہ غیر ہم سے ظلم کو ختم نہیں کر سکتے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خنزیر، شراب، زنا یہ صرف حرام ہے، لیکن مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے، اختصار کے ساتھ یہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، ایُّ شہرکم ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ فرمائے کہ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. صحابہ گمان کرنے لگے کہ لگتا ہے کہ نام بدل دیں گے. دوبارہ اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ ذی الحجہ ہے اور بقرعید کا دن ہے اور یہ مکہ مکرمہ ہے. پھر آخر میں جو فرمائے ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرامت کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، خانہ کعبہ محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح مسلمان کی جان، اس کی مال، اس کی عزت بھی محترم ہے اور یہ قیامت تک ہے. اور پھر بعد میں فرمائے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ یہ بات آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو پہنچا دو کہ جس طرح مسلمان کا قتل یہ حرام اور بڑا جرم ہے، مسلمان کا مال لوٹنا یہ جرم ہے، اسی طرح مسلمان کو ستانا، اس کی عزت پر حملہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اور ایک روایت میں صاف فرما دیے ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام، کہ تمہاری مال کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان کے لیے مسلمان پر یہ چیز حرام ہے. مالکم دماؤکم، کہ تمہارا خون، و اموالکم اور تمہارا مال، و اعراضکم اور تمہاری عزت، یعنی جس طرح مسلمان کا قتل ایک گناہ کبیرہ ہے، خالدن فیہا، اگر حلال سمجھ کر کے کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور حرام سمجھ کر کے کرے گا تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. لیکن خالدن، بہت لمبا زمانہ اس کو جہنم میں ٹھہرنا پڑے گا. اور مسلمان کی قیمت یہ ہے، لا زوال الدنیا اہون علی اللہ، کہ پوری دنیا برباد ہو جائے یہ اللہ کو منظور ہے، لیکن ایک مسلمان کا قتل ہو یہ اللہ کو منظور نہیں، یہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے. مسلمان کا مال لوٹنا، ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا یہ بھی حرام ہے. اسی طرح اعراض کو، مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، کہ کسی کو اللہ نے عزت دیا ہے اب اس پر حملہ کرے، اس کو گرانے کی کوشش کرے. جس طرح زنا، سور حرام ہے. اللہ کے نبی فرمائے کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان کے لیے مسلمان پر یہ حرام ہے. اس کی جان مارنا، مال لوٹنا، عزت پر حملہ کرنا، اس کو پگڑی اچھالنے کی کوشش کرنا. میرے دوستو، جب تک کہ یہ مسلمان اگرچہ کتنا ہی بد عمل ہو، لیکن اگر مسلمان پر ظلم کو نہیں چھوڑے گا، ہر گھر کے اندر باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں باپ سے، ساس بہو سے، ہر آدمی ظلم کی شکایت کرتا ہے کہ یہ ظلم، یہ ظلم. لوگ دعا تعویذ کرانے جاتے ہیں ظلم سے پریشان ہو کر کے. تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ حجاج ابن یوسف اگرچہ بہترین آدمی نہیں تھا، بدنام زمانہ تھا، لیکن اس وقت اس نے مسلمان پر ظلم کو برداشت نہیں کیا اور راجہ طاہر پر، سندھ کی سرزمین پر حملہ کر کے اسلام کو ہندوستان کے اندر پھیلایا. اگر مسلمان کتنا ہی بد عمل ہو، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ نہ کرے، تو خدا پاک کی قسم کسی کافر اور غیر کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کو کاٹ دے اور مسلمان کو ٹرین میں رمضان کے مہینے کے اندر برسر عام قتل کر دے. یہ ہرگز ہمت نہیں ہو سکتی ہے. آج مسلمان خود ظلم پکڑتا ہے، اس لیے غیروں کا سینہ اونچا ہو رہا. تو یہ مسلمانوں کی تباہی کے جو اسباب اور مسلمانوں کے بربادی کے جو اسباب ہیں، تو میرے دوستو ان میں سے ایک مسجد کی بے حرمتی، کے لوگ مسجد میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور مسجد کو اکھاڑا بناتے ہیں. جبکہ میں بارہا یہ حدیث بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے اسکت یا بغیظ اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن، مسجد میں زور سے بولنے سے خاموش رہا. اور ہم لوگ لڑتے ہیں، خیمے بھی کھاتے ہیں مسجد کے اندر. یہ مسجد کی بے حرمتی اور مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی کے خلاف ہے.
تو پہلی بات یہ کہ نماز کا اہتمام کریں، دوسری بات یہ کہ مسجد کی آبادی کی فکر کریں، تیسری بات کہ مسلمان پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اگر مسلمان پر ظلم کرنا چھوڑ دے گا تو خدا پاک کی قسم غیروں کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں پر وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لے۔ تاریخ ہماری گواہ ہے کہ مسلمان کتنا ہی بد عمل اور ان کی زندگی خراب ہو جائے، لیکن جب تک کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا تھا، غیروں کی ہمت نہیں۔ جب سے ان خلافت بنو عباسیہ کو لوگوں نے ہٹایا اور ظلم کیا، اس کے بعد ہی سے مسلمان کی وہ زوال اور وہ گراوٹ شروع ہو گئی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور پھر ایک اہم بات کی طرف کہ غیروں کی جو سازش ہے اور کہ 2019 میں انہوں نے مکمل تیاری کر چکا ہے، پھر ایک اہم بات کی طرف کہ موقع ملے یا نہ ملے کہ اس وقت اگر یہ نوبت آ جائے، مولانا رکن صاحب سے بات ہوئی کہ مسلمان جھارکھنڈ میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے تقریباً 18% ایم ایل اے رہیں گے، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اگر یہ تحریک چلے تو ابھی سے میں وارننگ دیتا ہوں کہ اپنی تحفظ ضروری ہے کہ اس وقت مسلمان بکنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کوئی گاؤں میں بکنے کی کوشش کرتا ہو تو ہر اس کو نیگلیکٹ کرے، اس کو بائیکاٹ کرے، اور متحد ہونا ضروری ہے، ورنہ نعوذ باللہ اگر ان کا مقصد حاصل ہو گیا تو جو قانون لکھ چکے ہیں وہ پاس کر کے رہیں گے۔ اور جس طریقے سے بخارا، سمرقند، اور یہ میں مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمت دلانے کے لیے، حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ڈرنا نہیں ہے، مرنے سے ڈرنا کیا ہے، لیکن اپنی ہتھیار، یہ ایک ووٹ بہت قیمتی ہوتی، میں اشارہ کر دیا اس دن کے لیے کہ اگلے سال یہ نوبت آئے گی تو اس وقت مسلمان پریشان نہ رہے بلکہ اپنی یکجہتی کا اور اتحاد کا ثبوت دے۔ اگر دیکھیے کہ اس غربت کے گاؤں میں اناج کے فصل بھی ٹھیک نہیں، اور اتحاد کے ساتھ اللہ کتنا بڑا کام کروا دیے۔ اگر مسلمان اسی طرح متحد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غیروں کا پاسا بالکل پلٹ دیں گے، اور مسلمانوں کی کامیابی ہر حال ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تعمیر مسجد کے سلسلے میں اور میں کافی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا اور گزارش کی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مسجد کے افتتاح کے لیے مجھے یاد کیا اور میں نے قبول کیا۔ یہ میں پورے گاؤں والوں کو اور خاص کر کے اہل کمیٹی کے نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور یاد کیا، اور انشاءاللہ جس کی ضرورت جس وقت پڑے گی انشاءاللہ ہم ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہیں۔ بس وہی آخر کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور مسجد یہ محفوظۃ محفوظ اہلھا، کہ اگر مسلمان مسجد والا بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو کہاوت ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمان کو جو بھی پیش آتے ہیں مسئلہ، وہ اللہ سے کہتے ہیں اور اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ کاش کہ آج ہم مسلمانوں کی دوڑ مسجد تک ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں ماشاءاللہ پہلا مرحلہ آپ کوشش کر کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کے بہترین امام مؤذن کا انتخاب بھی کیے۔ تیسرا مرحلہ کی جو آ رہا ہے سب سے اہم ہے کہ مسجد کو اعمال سے، نماز سے، کی تلاوت سے، ذکر اللہ سے، ذکر اللہ کی محفل سے، تعلیم سے، گشت سے، خصوصی ملاقات سے، ساری چیزوں سے آباد رکھیں۔ ان تینوں طریقے سے ہم مسجد کو آباد رکھیں۔ یہ پورے گاؤں کے لوگ، اگرچہ دنیا مٹ جائے گی لیکن یہ گاؤں کے لوگ نہیں مٹ سکتے ہیں، تو سب کریں گے انشاءاللہ مسجد کی آبادی کی فکر۔ اللہ ہم سبوں کو مسجد کو آباد کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔